السلام علیکم۔ نور رمضان میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے پلس کی خصوصی سحری نشریات نور رمضان، اور سحری کا وقت بھی ہے اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی ہے، اور اس میں جتنی عبادت کی جائے کم ہے۔ اللہ ہر عبادت کا بڑھ کر اس کا صلہ دیتا ہے۔ نصف شب بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک کلام آپ تمام ناظرین و حاضرین کی سماعت کو ہدیہ کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور نوکری ہے کیا۔ اگر ہمیں کہا جائے، ایک طرف رکھا جائے بادشاہی، سلطانی، تخت و تاج، اور ایک طرف رسول خدا کی نوکری ہو، اب ہاتھ وہ اٹھائیں جس کو تخت و تاج چاہیے، اب وہ ہاتھ اٹھائیں جن کو رسول خدا کی نوکری چاہیے۔ ماشاءاللہ، یہی چاہتے تھے ہم، یہی بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے تخت و تاج نہیں، رسول خدا کی نوکری ہی بڑی بادشاہت۔ تو اسی موضوع پر ایک کلام پیش کر رہا ہوں، اجازت چاہتا ہوں آپ کو۔ حاصل ہے شرف، حاصل ہے شرف، محمد کے غلاموں کو انوکھا کرتے ہیں غلام، ان کے فقیری میں بھی شاہی، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے، تخت سے بھی بڑی، تاج سے بھی حسین ذاکری ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے، شہنشاہی یہ سب انبیاء کے، سب نبی کے در کے ثناگر، وہ ہو سلمان بوذر یا قمبر، سب کے سب ان کے در کے ہیں نوکر، سب فرشتوں کا، سب فرشتوں کا سردار ہے جو، اس کو بھی نوکری یہ ملی ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے۔ میری ذات کی کوئی حیثیت نہیں، یہ جتنی عزت اور وقار ہے یہ سب اس اللہ رب العزت کے ذکر کا صدقہ ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا صدقہ ہے، اہل بیت اطہار کے ذکر کا صدقہ ہے، ورنہ ہماری کوئی اوقات ہی نہیں۔ ہماری کیا حیثیت؟ دنیا بھر میں جاتے ہیں، آپ سب جاتے ہیں دنیا بھر میں، آپ بھی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، دنیا بھر میں کتنی رسپیکٹ ملتی ہے ذکر کے صدقے۔ دیکھے گا رسول خدا کسی کا احسان نہیں رکھتے، کسی کا احسان نہیں رکھتے، اور دیکھیے کس انداز سے صلہ دیتے ہیں۔ اپنے نوکر کا میرے نبی نے مرتبہ اس طرح ہے بڑھایا، دنیا بھر میں جہاں بھی گیا، مجھ کو دنیا نے سر پہ بٹھایا، جھک کے ملتی ہے، جھک کے ملتی ہے مجھ سے یہ دنیا، نوکری کی یہ اجرت ملی ہے، نوکری کی یہ اجرت ملی ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے۔ اور بات یہاں تک رکتی نہیں ہے، قبر میں جب فرشتوں نے دیکھا، میں ہوں مصروف ذکر نبی میں، بھول بیٹھے سوالات سارے، جھوم اٹھے وہ عشق نبی میں، شعر ملاحظہ ہو، سننے آئے ہیں، سننے آئے ہیں خود
خود پنجتن بھی سننے آئے ہیں خود. اس کے بعد ہوا کیا؟ سننے آئے ہیں خود پنجتن بھی قبر میں خوب محفل سجی ہے. مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے. اور پھر دیکھیے مدح خانے محمد جو پہنچا, مدح خانے محمد جو پہنچا, اہل جنت نے آنکھیں بچھا دی, پھول برسائے سب انبیاء نے, شمع توحید ہر سو جلا دی. ہنس کے کہتے تھے, ہنس کے کہتے تھے یہ حور و غلمان تجھ کو اللہ نے عزت یہ دی ہے. مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے شہنشاہی سے بھی. اب ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس ٹرانسمیشن کا مقصد بھی ہے اور ہم سب پر ذمہ داری بھی ہے کہ وحدت کا پیغام پہنچائیں, پیار محبت کا پیغام. جو پیغام رسول خدا نے دیا, جو قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچا, یعنی ہم مسلمان ایک ہیں, ایک قرآن کے ماننے والے, ایک نبی کے ماننے والے. ہم سب کے عقائد ایک ہیں. جو اللہ کا دشمن وہی رسول کا دشمن ہے, وہی اہل بیت کا دشمن ہے. جو ان کا دوست ہے وہی ہمارا بھی دوست ہے. ایسے ہی ہے نا. اب یہی ایمان ہم سب کا ہے, ٹھیک ہے. جب میں یہ کلام پڑھتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اتحاد کا ثبوت جانا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان ہیں اور اس عقیدے پر چلنے والے ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا. کیا؟ انسانیت, پیار, اخوت. تو آپ جتنے مرد حضرات بیٹھے ہیں آپ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑی, اس میڈیا کے ذریعے پیغام دیں گے. جو خواتین ہیں وہ خواتین کا ہاتھ پکڑی. اب جو میں شعر پیش کروں گا, جب میں اشارہ کروں اور آپ آڈینس کی طرف کیمرہ فوکس کیجئے گا, جب میں نے اشارہ کرنا ہے تب ایک بہترین پیغام جاتا ہے اخوت کا, پیار محبت کا. جو ہے گستاخ میرے نبی کا اس سے نفرت ہے فرحان مجھ کو, وہ جہنم کا ایندھن بنے گا یہ بتاتا ہے قرآن مجھ کو. دشمن مصطفیٰ, دشمن مصطفیٰ میرا دشمن, ان کے عاشق سے بس دوستی ہے, ان کے عاشق سے بس دوستی ہے, ان کے عاشق سے بس دوستی ہے. مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے. تخت سے بھی بڑی, تاج سے بھی حسین ذاکری ہے. مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. خدا کرے کہ ہمارے ملک میں اسی طرح امن و امان قائم رہے, پیار محبت بھائی چارگی کا اظہار اسی انداز سے ہوتا رہے. اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک بہت خوبصورت آواز رکھتے ہیں اور کچھ سال پہلے مقابلہ حسن نعت میں بھی شریک رہے اور وہاں سے بھی آپ نے ایوارڈ حاصل کیا. آپ ہماری خوش نصیبی کہ آپ تشریف لائے. کیا ایسا ممکن ہے اسی وقت میں آپ بھی کچھ نذرانہ عقیدت پیش کر سکے تاکہ یہ تمام آڈینس اور ہم سب کے اذہان معطر ہو جائیں؟ یہ بتا دیں حیدرآباد سے تشریف لائیں. حیدرآباد سے, ماشاءاللہ حیدرآباد سے تشریف لائیں بھائی, لاہور خاص طور پہ. سکلین رشید صاحب اور سکلین صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اتنی دور سفر کر کے, گرمی بھی اور اتنی شدت بھی, لیکن یہ عشق رسول آپ کو لے کر آئے. تو بسم اللہ. تیرے آستاں میں آئے, تیری یاد کھینچ لائی, رکھے خدا سلام تیرے در سے
آشنائی، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ آپ نے باواز بلند کہنا ہے، آپ کے آستانے کی ہے فاطمہ علی فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، پنجتن کے گھرانے کی بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، سب ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی ہے، ابن حیدر کے نانا کی ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا، یوں تو عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، یوسف بھی، مگر السلام علیکم۔ اے پلس کی خصوصی سحری نشریات نور رمضان میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں سحری کا دسترخوان سج گیا ہے اور تمام مہمان جو ہیں وہ سحری کر رہے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں سحری کریں گے کیونکہ لاہور میں اب تھوڑی دیر بعد انتہائی سحر کا وقت ہو جائے گا، سب یہاں 18واں روزہ اختیار کریں گے اور کراچی اور اس کے مضافات میں ابھی تھوڑی دیر بعد انتہائی سحر ہوگا۔ جہاں ہم گفتگو کرتے ہیں ابھی اس سے پہلے بہت خوبصورت کلام ثقلین نے سنایا۔ ثقلین صاحب بہت خوبصورت آواز آپ کی ماشاءاللہ، آپ حیدرآباد سے تشریف لائے، آپ کا ایک بار اور شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جس انداز سے آپ نے پڑھا ہے خدا آپ کی آواز میں، آپ کے فن میں، صلاحیتوں میں اور مزید اضافہ فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آگے بھی آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ رہیں گے اور پوری دنیا میں آپ ذکر کی وجہ سے مزید اور پہچانے جائیں، مزید آپ کی اور عزت اور توقیر میں اضافہ ہو۔ اچھا، اب گوشت گل گیا ہی؟ گل گیا، پکی بات ہے، لیکن مجھے لگ نہیں رہا تھا اس وقت تک کہ گل جائے گا۔ نہیں گل، اچھا پہلے سے کر لیا تھا؟ یہ پہلے سے انتظام کر کے میں نے 2 گھنٹے پہلے سے کر لیا، لیکن تھوڑا سا میری شاید ہو، لیکن گل گیا کھانے کے لیے۔ اچھا اپنے رزق بھئی، پہ یہ شیف ایوج نے بہت اچھا کھانا بنایا، بڑا ہیلدی کھانا بنایا ہے، پالک گوشت، اور یہ ہم کھا رہے ہیں۔ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے اسکالر حضرات کو بھی سحری کرنی ہے، کیونکہ تھوڑی بہت ہم باتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر ان سے گفتگو بھی کریں گے۔ اور جو ہمارا موضوع آج کا رکھا گیا ہے غصہ، اور واقعی غصہ بہت حرام ہے،
यानी मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स हमेशा परेशान रहता है जो खुशी की हालत में किसी से कोई वादा कर ले और गुस्से की हालत में कोई फ़ैसला कर ले। गुस्से में इंसान अपने काबू में नहीं होता, और जब इंसान अपने काबू में नहीं होता तो इंसान बहुत सारे ऐसे फ़ैसले कर लेता है कि जिसके बाद वो पछताता है। आप देखते हैं माशरे में बहुत सारी ऐसी बुराइयाँ हो गई हैं, बहुत से लोगों के रिश्ते ख़राब हो गए हैं, बहुत से लोगों के अंदर नाचाकियाँ पैदा हो गई हैं, फ़कत क्या, गुस्से की वजह से। और रमज़ान मुबारक में भी आप अक्सर देखते हैं कि जब हम रोज़ा रख लेते हैं तो उस वक्त हम हर किसी से लड़ झगड़ भी रहे होते हैं। अच्छा, किसी भी इबादत में शामिल रहने का मकसद रज़ा इलाही हासिल करना होता है, इखलास को बरकरार रखना होता है, इखलाक को बरकरार रखना होता है। जैसे कि आप देखें कि अब आप कभी इबादत के अंदर हम महव होते हैं और कोई आकर हमें तंग करता है, उस वक्त भी अक्सर हम गुस्सा कर जाते हैं। यानी इधर एक तरफ आप इबादत कर रहे हैं और एक तरफ अगर कोई शख्स आपको आकर कोई बात करना चाह रहा है उस पर आप गुस्सा कर जाते हैं। गुस्सा भी, जैसे अली वक़ार कादरी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में बताया था कि गुस्सा हर जगह करना बेहतर नहीं होता। कुछ जगहें होती हैं कि जहाँ गुस्सा करना बनता है, कभी गैरत की बात आ जाए, दीन के ऊपर कोई बात आ जाए, रसूल की हुर्मत के ऊपर कोई बात आ जाए, वहाँ गुस्सा करना जायज़ है। लेकिन ऐसा गुस्सा कि जिससे आपकी ज़ात मुंसलिक हो और उससे किसी को तकलीफ़ हो, ये जायज़ नहीं है। क्योंकि इस्लाम हमें सबक सिखाता है इंसानियत का, और इंसानियत की जहाँ बात आती है तो आप सबसे इस्लाह भी चाहूँगा, इतने आप सहरी कर रहे हैं कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह कीजिएगा, कि इस्लाम ने मुसलमानों के लिए रूल बना दिया कि उम्मत मुस्लिमा तमाम इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनी है, न कि नुकसान पहुँचाने के लिए। फ़ायदा ज़रूरी है माली फ़ायदा हो, फ़ायदा ये भी होता है कि इंसान किसी से अच्छे अखलाक से बात कर ले। जैसा कि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़बान का ज़ख्म तलवार के ज़ख्म से तेज़ होता है, इसलिए कि तलवार का ज़ख्म तो भर जाता है लेकिन ज़बान का ज़ख्म कभी नहीं भर पाता, कभी नहीं भर पाता। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी ज़बान, और इंसान अपनी ज़बान के पीछे पोशीदा है। इंसान अपनी एक दुकान है, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इंसान अपनी ज़बान के पीछे पोशीदा है, और इंसान की ज़बान एक दुकान है, जब ये खुलती है तो पता चलता है कि अंदर माल क्या है। क्या बात। अच्छा, गुस्सा हम कर लेते हैं अमान रसूल साहब, लेकिन आपने सहरी की पहले तो बताया, आप इजी हैं बात कर सकें। गुस्सा हम कर लेते हैं, हमारे जो कैमरामैन हैं उन्होंने भी सवाल किया, मेरे दिल में भी सवाल आ रहा है और बहुत सारे लोगों के दिल में, और जो नाज़रीन देख रहे हैं उनके ज़हन में सवाल होगा। जब गुस्सा हो ही जाता है उस पर हम पशेमान भी होते हैं। दो तरीके से बताइएगा, एक तो ये कि आम दिनों में गुस्सा जब हम कर लेते हैं तो उसका कफ़ारा क्या है, और फिर रोज़े की हालत में अगर गुस्सा कर लें तो उसका कफ़ारा क्या है? ये दोनों का कफ़ारा एक ही है या अलग अलग? देखिए, इसका कफ़ारा तो ऐसा नहीं है जैसे शरीयत में ये होता है कि जैसे आप कोई कसम उठा लें तो फिर उसका आप कफ़ारा देते हैं, या रोज़ा आप नहीं रखते या इरादतन तोड़ देते हैं तो फिर उसका कफ़ारा होता है, तो वो एक मुख्तलिफ सूरत बन जाती है। लेकिन जब इंसान से इस हालत में कि जब इंसान किसी से ज़्यादती कर बैठता है गुस्से में, तो उस वक्त यही होता है कि एक तो कफ़ारा ये कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में फ़ौरन इंसान का पलटना और तौबा करना और पशेमानी और नदामत का इजहार करना, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये होती है कि जिस बंदे का दिल दुखाया है उससे माफ़ी मांगना, उससे माज़रत करना, तो ये दो ही इसके तरीके हो सकते हैं। बाकी यानी गुस्सा करने पर कोई इस तरह का कफ़ारा नहीं है कि जिसे हम कहते हैं कोई लमसम अमाउंट आपने अल्लाह की राह में देनी है, या इतने गरीबों को आपने खाना खिलाना है, या कोई कपड़े लेकर देने हैं, तो ऐसा कोई कफ़ारा नहीं है। सबसे बड़ा कफ़ारा यही है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में माफ़ी मांगी जाए, तौबा की जाए। जिस बंदे का दिल दुखाया है उस बंदे का दिल जो उनसे वो खुश किया जाए, उसको माज़रत उससे की जाए, उससे माफ़ी मांगी जाए। क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही होता है इंसान के लिए कि किसी से माज़रत करना, किसी से माफ़ी मांगना। क्योंकि जो कहा जाता है ना, माफ़ी मांगने वाला बड़े दिल का होता है, वही बड़ा आदमी है जो माफ़ी मांग लेता है। तो माफ़ी जो मांगते असल बड़ा ही वही होता है, चाहे उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, बड़ा वही है कि जो वसअत के साथ, कुशादगी के साथ और बंदगी के साथ, इस एहसास के साथ कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझसे भी ख़ता और गलती हो सकती है। इसी तरह जिस तरह वही शाल झुकी होती है जिस पर फल लदे होते हैं, हाँ, जो खड़ी रहती है। अच्छा, अब ये बताएं कि गुस्सा कहा जाता है हराम है,
ٹھیک ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے زبانی یہ پیغام پہنچے، یہ جب لفظ حرام استعمال کرتے ہیں یہ کس قدر حرام ہے، یہ کون سا والا حرام ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بالکل سرن حرام ہے، اور ایک ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں بھئی ٹھنڈا پانی نہیں پیو بخار میں، حرام ہے تمہارے لیے ٹھنڈا پانی پینا، ایک تو اس طرح بھی کہتے ہیں نا، یہ کون سا والا حرام استعمال، اس کی تشریح حرام کی تشریح بتائیے گا کہ غصے کی حالت میں کی جانا ہے؟ غصہ حرام ہے، اس سے مراد پہلے تو غصہ متعین کرنا چاہیے نا، جس طرح میں نے ابتداءً گفتگو میں عرض کیا کہ جب تک ہم متعین نہیں کریں گے نا، ایک عمومی اور مطلق حکم ہر ایک حیثیت پہ نہیں لگا سکتے۔ اب بچہ نہیں پڑھ رہا، بیٹا یا بیٹی پڑھ نہیں رہی، پیپر سر پہ ہیں اور ماں باپ غصہ کریں تو کہ جی غصہ حرام ہے، یہ تو غصہ نہ رہا ہوگا نا۔ تو اس نوعیت کی کئی چیزیں ہیں جو حرام نہیں ہوتی، بعض اوقات غصہ واجب ہو جاتا ہے، جس طرح بھی آپ نے کہا غیرت کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو تو انسان بزدل ہو جاتا ہے، اس کو بزدل کہیں گے جو اس وقت غصہ نہیں کرتا، اس وقت غصہ جائز نہیں ہوتا، غصہ واجب ہوتا ہے۔ تو غصہ حرام جو ہے اس میں یہی ہے کہ جس میں آپ کا کوئی اصولی موقف نہ ہو، بلکہ آپ محض ضد، انا اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پہ قائم ہو جائیں، اور اس میں آپ ڈٹ جائیں کہ میں نے اگلے کو نقصان پہنچانا، اس کو نیچا دکھانا ہے اور اس کو دکھاؤں گا کہ میں کیا ہوں۔ جب جس کے اندر تکبر، جس کے اندر حقارت دوسرے کے لیے، اس نوعیت کی چیزیں جب اس تصور میں شامل ہو جائے نا، ذہن میں، غصہ چونکہ ذہنی اور باطنی عمل ہے، تو جب اندر ضمیر میں یہ چیز شامل ہو جائے تو اس غصے کو حرام کہا، اور چند حرام چیزوں میں وہ جائے، یہ وہ واحد چیز ہے جس کو کھانا اور پینا حلال ہے۔ واہ، یعنی جیسے غیبت ہے نا جی، ویسے تو وہ کلی طور پر حرام ہے، لیکن کئی جگہیں ایسی جہاں پر غیبت جو انسی ہے وہ جائز ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ملک کی بقا کے لیے جاسوسی کی یعنی مثال کے طور پر کسی شخص سے آپ کاروبار کر رہے ہیں اور میں اس کے کردار کو جانتا ہوں کہ وہ برا انسان ہے، آپ کا لاکھوں کروڑوں روپے وہ ڈبو دے گا یا آپ سے فراڈ کرے گا، تو میں اب اس کی غیبت جو آپ کے سامنے یا آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اس کی، تو یہ گناہ کے درجے میں یہ نہیں آئے گی۔ اچھا، میرا تھوڑا سا سوال مجھے اپنے ذاتی طور پہ تھوڑا سا اور کلیئر کرنا ہے، حرام کی کون سی والی کیٹیگری پر پہنچتا ہے یہ غصہ جو ہے؟ یعنی ایک تو ہوتا ہے گناہ کبیرہ، یعنی اس کو آپ اس طرح لے لیں، کیا یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے؟ یعنی گناہ کبیرہ تو ایکسٹریم ہے نا، کیا غصہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے یا نہیں؟ یعنی اس انداز سے کہ دیکھیے جب ایک چیز قرآن مجید نے کہا نا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، یہ کہا کہ قریب بھی نہ جاؤ، یعنی وہ اسینٹیو، وہ عناصر، وہ عوامل کے جو تمہیں اس گناہ تک لے کر جائیں ان سے بھی بچو۔ جب غصے سے رکنے کی بات کی جاتی ہے وہ اسی لیے کہ غصہ اصل میں بنیادی طور پر آپ سے بڑے اور گناہ کروا دیتا ہے، سیڑھی بن جاتا ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ پہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، جتنی دفعہ بھی پوچھا سائل نے آپ نے یہ فرمایا غصہ نہ کر، تو یہ اسی لیے فرمایا گیا کیونکہ یہ بنیاد بن جاتی۔ دیکھیے نا غصے کی حالت میں قتل بھی ہو جاتے ہیں، ابھی اسی رمضان میں آپ دیکھیے صرف پانی پینے پر ہی اتنا جھگڑا ہوا کہ دوسرے نے یعنی دوسرا قتل ہو گیا، مار دیا اس کو، اب یہ غصہ ہی ہے نا، اسی غصے میں انسان اندھا ہو کر کتنے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے، تو اس لیے غصے سے منع کیا گیا، اور اسی لیے یہ گناہ کبیرہ میں اس انداز سے شامل ہو جاتا ہے کہ جب یہ بنیاد بن جاتی ہے بڑے بڑے گناہوں کی، تو اس پہلو سے اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے تو یہ جڑ ہے، بنیاد ہے بہت سے کاموں کی۔ جہاں اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، پھر آپ سوال پوچھیں، میرے ذہن سے نکل نہ جائے پوائنٹ۔ بنیادی طور پر جب ہم بات کریں گے غصے کو نا عمومی تناظر میں، تو پھر ہم اس کو میرے خیال میں گناہ کبیرہ نہیں کہیں گے ابتداءً، اچھا ٹھیک ہے، اور ہر کبیرہ جس پر اصرار کیا جائے، ہر صغیرہ جس پر اصرار کیا جائے وہ خود کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ ایک ایسی مطلب دیکھیں نا، جس طرح یہ بالکل ابانا صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ جب غصہ ایک ایسی سٹیٹ آف مائنڈ میں بندے کو لائے کہ وہ کبھی امور کی بنیاد بن رہا ہے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ نے پہلی دفعہ غصہ کیا اور پہلی دفعہ غصہ ہی آپ کو آخری حدوں پر لے گیا، تو یہ آپ کی شخصیت کے اندر یہ چیزیں پروان چڑھتی رہتی ہیں، ایک دفعہ غصہ، بار بار غصہ، اس سے بندہ اریٹیٹ ہونا شروع ہوتا ہے، اگلے اریٹیٹ ہوتے ہیں، بندہ اگریسو ہونا شروع ہوتا ہے نتیجتاً، صحیح ٹھیک، اور پھر جا کے وہ نتائج نکلتے ہیں جس کو ہم کبائر کے اندر لائیں گے، کیونکہ گناہ کبیرہ کی شرائط کے اندر نا کچھ فکس ہے، بعض لوگ پھر بعد میں اعتراض کر سکتے ہیں، جس پر قرآن مجید نے واضح حدود اور قیود لگا دی ہیں اور واضح مطلب شرعی سزائیں متعین کر دی ہیں۔ پر یہ بات طے شدہ ہے کہ ہمارا جو خارجی ماحول ہے وہ ہمیں کول نہیں رکھتا، نرم نہیں رکھتا، ہمارا خارجی ماحول، ہم سڑک پہ جاتے ہیں، دفتر میں جاتے ہیں، بینک میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں جائیں یا ہم کسی چینل پہ آئیں تو وہ کسی طرح بھی ہمیں یعنی پیشنس میں ہماری مطابقت میں نہیں ہوتا۔ اچھا، معاشرتی انتشار کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ طلاق کا ریشو کیونکہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو غصہ چونکہ حرام ہے تو کہا جاتا ہے کہ غصے اور
नशे की हालत में तलाक वाक़या नहीं होती, तो क्या ये सही बात है कि गुस्से की हालत में तलाक वाक़या नहीं होती? देखिए, पहली बात तो ये है कि मामला बड़ा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना आपको बता दूं कि अगर कुरान के मुताबिक अगर तलाक दी जाए तो कुरान ने जो तरीक़ा तलाक मुतय्यन किया और जिस तरह इसके प्रोसीजर को बयान किया है, तो उसमें गुस्सा कहीं पर भी नहीं आता। यानी जो शख्स भी तलाक का कदम उठाता है ना, इतना अहम कदम कि वो अपने घर का जो यूनिट है उसको ख़त्म कर रहा है, तो जब वो ये कदम उठा रहा होता है ना, तो वो बड़ी सोच समझ कर कदम उठाता है, तो गुस्से का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता अगर कुरान के तरीके पर अमल किया जाए। क्योंकि सलमा ने बड़ा अहम मौजूद उठाया, इस पे हमें थोड़ा सा टाइम दरकार है कि अगर इस पर बात शुरू से ये क्या हाँ इस पे टाइम दरकार है, गुस्सा नहीं कीजिएगा। और नाज़रीन आप क्योंकि बहुत सारे लोग टेलीविज़न देख रहे होते हैं, जब ब्रेक आता है बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है कि ये ब्रेक क्यों आ गया, ये चैनल की मजबूरी होती है, तो आप भी गुस्सा मत कीजिएगा, हम आपसे माज़रत चाहते हैं। हम थोड़ी देर बाद आते हैं, देखते रहिए नूर रमज़ान, नमाज़ पढ़िए, अल्लाह की इबादत कीजिए और उसके बाद जब वक्त मिले तो हमारी ट्रांसमिशन शरीक रहिएगा। सलमा ने बहुत खूबसूरत एक सवाल किया है स्कॉलर हज़रात से कि जब गुस्से का रेशो बढ़ जाता है तो फिर बुराइयों का रेशो बढ़ जाता है, तलाक़ें भी इतनी होती हैं, रिश्ते ख़राब होते हैं। ये बड़ा अहम मौजू है, इस पर हम ब्रेक से आते ही इस पर बात करेंगे। देखते रहिए नूर रमज़ान।